بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مسلمانوں کے لیے ایک بہت اہم ضروری چیز یہ ہے کہ اپنی رقم کو حرام آمدنی میں شامل ہونے سے بچائے کہ ہماری پوری کی پوری آمدنی رزق حلال ہو۔ آج ہم بہت سارے کام ایسے کر لیتے ہیں جس کی آمدنی حرام ہوتی ہے یا حرام کی آمیزش ہوتی ہے، ملاوٹ ہوتی ہے، لیکن ہمیں علم نہ ہونے کی بنا پر، واقفیت نہ ہونے کی بنا پر ہم ملوث ہیں اور ہم فخر سمجھتے ہیں۔ من جملہ ان چیزوں میں سے مختلف اسکیموں میں رقم کا لگانا ہے۔ آج مختلف کمپنیوں کی اسکیم چلتی ہے کہ اتنا روپیہ جمع کرو آپ کو اتنا نفع ملے گا، ہر مہینے اتنی آمدنی ہوگی، بیٹھے بیٹھائے نفع مل جائے گا۔ مختلف طریقے کے ترغیبیں ان کے ایجنٹ دیتے ہیں اور لوگ اپنے رقم لگاتے ہیں کہ بھائی اچھا ہے کہ نہ محنت نہ کچھ، ہر مہینہ اپنا متعین نفع ملتا رہے گا۔ یاد رکھے، کسی بھی چیز میں اگر آمدنی میں حصہ لگاتے ہیں کسی بھی کمپنی کے اندر تو متعین نفع کی جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ تجارت کر رہے ہیں، تجارت میں کبھی گھاٹا بھی ہوتا ہے، کبھی نفع بھی ہوتا ہے، کبھی ڈبل منافع ہوتا ہے، کبھی بالکل خسارہ ہوتا ہے، تو ایک ہی متعین نفع کرنا ہی تو خود جائز نہیں ہے۔ اور عام طور پر جو کمپنیاں ہوتی ہے اسی طرح کا لالچ دے کر کے جب خوب رقم جمع ہو جاتی، سب جمع کی ہوئی رقم لے کر کے وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ تو ہم کو جاننا چاہیے کہ جب کوئی بھی کمپنی کے ایجنٹ ہمارے پاس آئے اپنی اسکیم کو لے کر کے طریقہ کار بتائے، تو ہم کو یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ کمپنی فراڈی ہے، دھوکے باز ہے یا صحیح ہے؟ ماہرین نے اس کی کئی علامت بیان کی ہے۔ پہلی یہ علامت یہ ہے کہ وہ حد سے زیادہ نفع بتلائیں گے کہ بھائی میری کمپنی میں حصہ لو، انویسٹمنٹ کرو، یعنی پیسے لگاؤ، آپ کو بڑی رقم ملے گی کہ 1 لاکھ کے اندر ہر مہینے 10,000 ملے گا، 15,000 ملے گا، اوپر سے بونس بھی ملے گا۔ تو یہ دلیل ہے کہ بھائی کمپنی فراڈ ہے، کیونکہ ہر مہینہ اتنا رقم آنا بالکل متعین طریقے پر یہ خود صحیح نہیں ہے، کبھی گھاٹا بھی ہوگا، کبھی بڑھوتری بھی ہوگی۔ دوسری علامت یہ ہے کہ نفع کی کمی نہ ہونے کا یقین دلانا کہ اس سے کم نفع تو آئے گا ہی نہیں۔ ایک تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑے انویسٹمنٹ ہوتے ہیں، حصہ لگانے والے ہوتے ہیں، ان کے انٹرویو دکھاتے، دیکھو فلاں سیٹ نے، فلاں صاحب نے، فلاں بڑے مالدار نے اتنی رقم لگائی، اتنا نفع ہماری کمپنی نے دیا ہے۔ اس کے انٹرویوز دکھاتے ہیں لوگوں کو، اور انٹرویو دکھا کر اپنے اسکیم میں، اپنی کمپنی میں حصہ لینے کی ترغیب دیتے ہیں۔ تو یہ بھی فراڈ کی علامت ہے۔ اسی طرح وہ ایک طریقہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ اپنے لیٹر پیڈ، رجسٹرڈ کاغذ سب بتلاتے ہیں، دیکھو ہماری کمپنی گورنمنٹ سے رجسٹرڈ ہے، لیٹر پیڈ سب بتائیں گے۔ اس طرح یہ بتلا کر کے لوگوں کو حصہ لینے کی ترغیب دیتے ہیں کہ کس طرح لوگ اس میں حصہ لیں۔ اس طرح یہ کمپنیاں جو ہوتی ہے اس کے فراڈ کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ دوسری کمپنی کو برداشت نہیں کرتی ہے، دوسری کمپنی متعلق آپ کے سامنے ان کی برائی بیان کریں گے، وہ کم نفع دیتی ہے، وہ دھوکے باز ہے، ہماری کمپنی بھی یہ نفع دیتی ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ بھائی یہ کمپنی بھی فراڈی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، لوگ ان کے باتوں میں آ کر کے بڑی سے بڑی رقم لگا دیتے ہیں، کچھ مہینے نفع مل جاتا ہے ان کو، پھر ڈائریکٹ کمپنی بند ہو جاتی ہے، ان کی تمام رقمیں ڈوب جاتی ہے۔ اس کے اختتام کا طریقہ بھی کیوں ہوتا ہے؟ یہ کمپنی جب ختم کرتے ہیں وہ لوگ، وہ کب ختم کرتے ہیں؟ جب دیکھتے ہیں کہ بھائی رقم لگانے والوں کی کمی ہو گئی، اب ہماری اسکیم میں والوں حصہ نہیں لے رہے، یا پھر ان کو ایسا پتہ چلتا ہے کہ جو رقم لگانے والے ان کو شک ہو چکا ہماری کمپنی پر، لوگ رقم زیادہ نکال رہے، حصہ لے رہے کم اور نکال لے زیادہ ہے، تو ڈائریکٹ کمپنی کو بند کر دیتے ہیں وہ کہ بھائی جو رقم ہوتی تو باقی رہے ہمارے پاس، یہ نہ ہو کہ لوگ کا رقم نکال لے ہمارا کوئی نفع نہ ہو، تو ڈائریکٹ کمپنی بند کر دیتے ہیں وہ، پھر لوگوں کی جو جمع ہوئی رقم رہتی ہے سب ڈوب جاتی ہے۔ یہ ان کے طریقے ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ سمجھتے ہیں اس چیز کو۔ اچھا، ایک سوال یہ ہوتا کہ جب لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ کمپنی فراڈی ہے، پھر لوگ اس میں شرکت کیوں کرتے ہیں؟ اس کی کئی وجہ ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ حد سے بڑھی ہوئی لالچ، کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھائے ہر مہینہ رقم تو مل ہی رہا ہے، نفع مل ہی رہا ہے، اتنی رقم ہمارے گھر میں پڑے ہوئے رہیں گی، وہ تو چلو لگا دو کمپنی کے اندر، مہینے کا مفت نفع ملتا رہے گا۔
دوسری وجہ شریعت کے اصول سے واقفیت کا نہ ہونا، کہ معاملات کے اندر شریعت کیا اصول ہے، اس لیے بیچارے وہ حصہ لگا لیتے ہیں۔ ایک تیسری چیز یہ ہے مالی معاملات سے واقفیت کا نہ ہونا، یہ وجوہات ہوتی ہے جس میں لوگ حصہ لیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ کسی دیندار لوگوں کو دیکھ کر کے فلاں دیندار صاحب نے، فلاں بہت نیک آدمی ہے، حاجی صاحب ہے، نمازی ہے، بہت دیندار ہے، انہوں نے بھی رقم لگایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمپنی صحیح ہے، اس کو دیکھ کر وہ بھی حصہ لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ لہٰذا ہم جب بھی کسی کمپنی میں حصہ لیں، رقم لگائیں، تو یہ جو فراڈ کی علامت آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے وہ دیکھیں، یہ علامت نہیں پائی جا رہی ہے، اگر یہ پائی جائے سمجھ لے گا یہ کمپنی فراڈ ہے، آپ حصہ نہ لیں۔ اور شریعت کے مطابق بھی متعین نفع تو جائز ہی نہیں ہے، ہاں فیصد طے کرے کہ اتنا فیصد ہمارا اس میں نفع رہے گا تو وہ تو صحیح ہے، لیکن متعین نفع یہ جائز نہیں ہے، کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نفع زیادہ ہو تو آپ کا نقصان ہوگا، کہ اس کو آپ کو 100% میں 5% ملا، ان کو 20% مل گیا، اور کبھی ایسا ہو کہ اس کو 5% بھی نفع نہیں آیا تو آپ متعین نفع جو آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے 5% نفع مل گیا، کمپنی کو گھاٹا ہو گیا۔ اور شریعت کسی کا بھی نقصان برداشت نہیں کرتی ہے، شریعت کا اصول یہ ہے کہ ہم جب رقم لگائیں اس کے اندر، تو اگر ایک تو ہے کہ ہم قرض دے رہے ہیں، جب قرض ہے اس پر نفع لینے کی کوئی امید ہی نہ ہو، اور اگر آپ بطور شرکت کے دے رہے، بطور نفع کے دے رہے، تو جس طرح نفع میں حقدار ہو اس طرح خسارے میں بھی آپ شریک ہوں تو جائز ہے، یعنی نفع نقصان دونوں کا رسک لینا پڑے گا، نقصان کا بھی آپ کو رسک لیں گے تو پھر نفع لے سکتے ہیں، صرف نفع ہی نفع لے اور نقصان ذمہ دار نہ ہو تو پھر یہ جائز نہیں ہے، یہ پھر سود کے زمرے میں آتا ہے جو حرام ہے۔ اور اگر یوں ہی قرض دے رہے تو پھر نفع کی امید ہی نہ رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، رزق حرام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور مالی معاملات میں شریعت کے احکام اصول کو جاننے کی اور علماء کرام سے پوچھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔